ہمارے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پہلے پیر و مرشد ہیں، حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت حدیث شریف میں یوں آتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو عفو کا معنی تو معافی، لیکن عافیت کس کو کہتے ہیں؟ عافیت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جسے تین چیزیں نصیب ہو جائیں سمجھو کہ اللہ نے اسے عافیت عطا فرما دی. اپنے دلوں پر باندھ کر لے جاؤ ان تین چیزوں کو، اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو ان تین چیزوں کو. فرمایا اتباع سنت جسے نصیب ہو جائے، سنت کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع جسے نصیب ہو جائے. نمبر دو، جس کا سانس آرام سے آتا جاتا ہو، نہ آکسیجن لینا پڑ رہا ہے، نہ ہاسپٹلوں کے اندر کچھ مشینیں لگانی پڑ رہی ہیں، جس کا سانس آرام سے آتا جاتا ہو. اور تیسرا، جس کو وقت پر اللہ حلال کی روزی دے رہا ہو. فرمایا جس کو یہ تین چیزیں نصیب ہو گئی سمجھ لو اللہ نے اسے عافیت عطا فرما دی. کیا یہ تین چیزوں میں ہمیں اکثر چیزیں مل رہی ہیں یا نہیں؟ آرام سے سانس لے رہے ہیں یا نہیں؟ وقت پر کھانا مل رہا ہے یا نہیں؟ پھر بھی اللہ کی ناشکری. کیا ہم غریب ہیں؟ غریب تو وہ ہیں جو قیامت کے دن نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے آئے گا، لیکن غیبت کر کے، چغلی کر کے، بہتان لگا کر، الزام لگا کر، بدنام کر کے، گالیاں دے کر، نہ معلوم کیسے کیسے گناہ کو کر کر کے آئے گا، اور اس کے سارے نیکیاں اس کو دے دی جائے گی اور اس کے سارے گناہ اس کو دیے جائیں گے. یہ نیکیوں والا لوگوں کے گناہوں کو اپنے سر پر لے کر کے جہنم میں جائے گا. فرمایا میری امت کا مفلس یہ آدمی ہے، اسے مفلس کہا گیا.